یہ کبھی کسی کا سوال آیا تھا، میں نے دیکھا نہیں تھا، آج دیکھا قرآن میں پڑھا ہوا تھا کہ یہ جو جہاد کا سلب ہوا تھا جس دن، اس میں انہوں نے کسی نے سوال بھیجا ہے کہ ما معنی قوله تعالی ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، ام امنتم من فی السماء، سائل کا مطلب یہ ہے کہ جو من فی السماء ہے تو باری تعالیٰ کے لیے تو جہت ثابت ہو گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذات باری تعالیٰ فی السماء ہے۔ ام امنتم من فی السماء علمہ و قدرتہ لا ذاتہ، آیت کا یہ مطلب ہے۔ کسی کا سوال تھا یہ، کچھ حضرات نے کچھ چند سوالات وہاں پر بھی دیے ہیں، تو آپ نے تو پورا علم الکلام اکٹھا کر کے تو کوئی ایک دو سوال ہوتے ہیں۔ یہ بات تو ایسے ہے کہ آپ نے جوابات بھی دیے ہیں تو سوال بھی کیا تو جواب بھی کیا، تو اس میں تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا شاعرہ اور ماتریدیہ کا جہاں اختلاف ہے، اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے وہاں پر کہ وہ کوئی اختلاف کفر و اسلام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اولا وغیر اولا ہے، اختلاف اولویت وغیر اولویت ہے، اس لیے وہ تو صاف بات ہے۔ باقی یہ آپ نے جواب خود دیا ہے، میں کیا کہوں کہ امام اہل سنت نے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ ہم تو کلام باری تعالیٰ میں لفظی و نفسی کا تفریقہ مانتے ہی نہیں، ہمارے نزدیک دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ متاخرین متکلمین کی غلطی ہے، اور الملفوظ کا حوالہ دیا مکتبۃ المدینہ، تو یہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے، دیکھیں قرآن عظیم دو قسم کی صفات سے موصوف ہے۔ بعض صفات حادثہ، بعض صفات قدم کے۔ متاخرین جو یہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے کلام کی دو قسمیں کی، نفسی اور لفظی، کہ لفظی کلام حادث ہے، کہ ما تلفظنا یعنی قراءتنا حادثۃ والمقروء قدیم، قراءت تو ہماری صفت ہے، نہ قاری کی صفت ہے، تو قاری کی صفت ہے تو قاری کی صفات سب حادث ہیں، اور مقروء جو ہے وہ کلام الہی ہے، وہ قدیم ہے۔ تو اس لیے متاخرین نے جو یہ بات کی ہے وہ صفات واردہ فی الکلام و فی الحدیث کو مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جن جو صفات کلام اللہ کے، ایسے یہ بات آ رہی ہے اس میں، یہ لکھنا بھی نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے تھا یہاں پر، یہ کلام اللہ کی بات مستقل ابھی آ رہی ہے، لیکن یار اب کتاب میں کدھر رکھوں، آپ لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے، لائن چلی گئی ہے، میں سمجھا کوئی ہمارا قصور ہو گیا، تو اس لیے یہ بات مستقل آ رہی ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باقی وہی بات ہے، وہی بار شریعت میں کہ ہمارا پڑھنا حادث، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ قدیم، وہی قرات حادث اور مقروء قدیم، تو یہ تو آپ نے خود جواب دے دیا ہے۔
اس لیے یہ چیزیں تقریباً آ رہی ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، یہ اسی کے اندر داخل ہیں۔ جی مدرسے میں کیا؟ یہ تو آپ نے دیا تھا رات کو نا مجھے۔ تو وہاں مدرسے کے دوسرے استاد ہیں، انہوں نے دیے تھے تو میں وہاں پڑھاتا ہوں۔ اچھا پڑھاتے ہیں آپ۔ یہ سوالات بھی اس طریقے سے نہیں کرنے چاہیے، یہ تو پورا علم کلام جب بات آ رہی ہے کتاب میں تو وہ موقع پر پھر کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ وعدد کل معلوم لک۔ تو کوئی انتظام ہے بجلی کا کہ پھر آپ حضرات قریب ہو جائیں، یہ SOPs کو چھوڑ دیں، قریب ہو جائے سارے۔ کوئی کرونا نہیں ہے یار، ایسے ہی کرونا بنایا ہوا۔ یہودیوں نے کرونے کا ڈنڈورا کر دیا تو مسلمان تو منفعل مزاج قوم ہے۔ نزدیک ہو جائیں تاکہ میری آواز تو پہنچے۔ تو کل بات ہوئی تھی اس آیت کے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ لو کان اثنین اراد احدہما امرا فالثانی ان کان مضطرا الی مساعدتہ کان ھذا الثانی مقہورا عاجزا۔ بالفرض اگر دو فرض کیے جائیں الہ واجبین، تو اگر ایک اس کی دوسرے کی مساعدت پر مجبور ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک نے کسی کام کا ارادہ کیا تو دوسرا اس کی مساعدت اور مدد پر اگر مجبور ہے، تو پھر تو جو مجبور ہے وہ تو مقہور ہے، تو وہ مقہور الہ نہیں ہوتا، اس کی الوہیت ختم ہو گئی۔ اور اگر وہ دوسرا مجبور نہیں ہے بلکہ وہ مخالفت اور مدافعت پر قادر ہے، تو اگر مدافعت کرتا ہے اور وہ غالب آتا ہے، دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، تو جو عاجز ہوا اس کی الوہیت ختم ہو گئی۔ لہذا دو نہیں ہو سکتے، واجبین وہ ایک ہی ہوگا واجب۔ یہ تقریر جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر کی تھی، تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اس پر سوال ہوا کہ یہ تو قرآن عظیم کی جو آیت ہے وہاں تو لو کان فیہما آلہۃ، یہ مقدم ہے، لفسدتا یہ تالی ہے، تو تالی مقدم کو لازم ہوتا ہے، شرطیہ لزومیہ متصلہ قضیہ ہے یہ۔ تو اس میں مقدم کا تو ذکر ہو گیا ہے امام غزالی کی اس تقریر میں کہ لو کان فیہما آلہۃ، تعدد آلہہ تو باطل کر دیا، لیکن تالی کے طرف تو کوئی تعرض امام غزالی کے اس تقریر میں نہیں ہے، لفسدتا کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا تھا، کل میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرمایا وَهَذَا ابتداء۔ امام غزالی کی یہ جو تقریر ہے یہ اس آیت کی تفسیر کی ابتدا ہے۔ مقدم ہے، تو جو شے مقدم ہے اس کی تفسیر بھی مقدم ہونی چاہیے، اس لیے یہ ابتدا ہے۔ پوری آیت کی تقریر فرمایا کہ جب ابتدا ہے تو فلیس بیانا للآیت، یہ آیت کے لیے مکمل تفسیر نہیں ہے، پوری آیت کی یہ تفسیر، یہ تو ابتدائی حصے کی
تقریر ہے۔ وَإِنَّمَا بَيَانُهَا، یہاں سے اب اس آیت کی تفسیر شروع کر رہے ہیں کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اس پوری آیت کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا بَيَانُهَا بیان لزوم الفساد علی تقدیر التعدد۔ اللہ جل مجدہ یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ بصورت فرض تعدد، بصورت فرض تعدد آلہہ، تو تعدد آلہہ ملزوم ہے اور فسادتا، فساد سماء و ارض اس کو یہ لازم ہے۔ اب یہ کلام اللہ جل مجدہ اپنی مخلوق سے فرما رہا ہے، تو مخلوق کی دو قسمیں ہیں۔ علامہ کمال ابن حمام فرماتے ہیں کہ مخلوق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ملی اور ایک ہے غیر ملی۔ ملی کا مطلب یہ کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو مانتا ہے، دین کو، ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ ملی ایک ایسا آدمی ہے، یعنی مومن ہے، حضور کا امتی ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو غیر ملی ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور دین پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو فرماتے ہیں کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہ ملی کو تو منانا بڑا آسان ہے، وہ تو جلدی منا لیں گے، کیونکہ جو حضور کی ملت کو مانتا ہے، تو ملت کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن پر اس کا ایمان ہے۔ تو جب قرآن پر اس کا ایمان ہے اور قرآن نے کہہ دیا کہ تعدد آلہہ ملزوم ہے اور فساد اس کو لازم ہے، تو وہ تو اس قرآن کی اس آیت پر یہ اس کے مومن بھی میں داخل ہوگی یہ آیت۔ تو اس آیت پر اس کو علم قطعی حاصل ہو جائے گا۔ اس آیت نے جو کچھ فرمایا، اس کے مضمون پر، اس کے مدلول پر اس کو علم قطعی حاصل ہو جائے، کیونکہ ملی آدمی ہے، مومن ہے، قرآن پر اس کا ایمان ہے۔ تو جب قرآن کہے تو پھر اس کو ماننے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تو اس کو تو علم قطعی حاصل ہو جائے گا اس ملازمے پر کہ تعدد آلہہ ملزوم ہے اور فساد زمین و آسمان اس کو لازم ہے۔ تو اس کے ساتھ تو زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو بڑی آسانی سے مان لے گا۔ اس لیے فرمایا آگے کہ وَإِنَّمَا بَيَانُهَا بیان لزوم الفساد علی تقدیر تعدد۔ آیت کا بیان یہ ہے کہ بر تقدیر تعدد فساد اس کو لازم ہے، لیکن اب مخاطب کی دو قسمیں ہیں۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ کا جو مخاطب ہے، ایک فَأَمَّا الْمِلِّي، وَأَمَّا الْمِلِّي، دوسرا وَأَمَّا غَيْرُهُ، دوسری لکیر میں نیچے دیکھیں، ملی کے ساتھ کلام ہو تو فرمایا فَيَلْزَمُهُ الْقَطْعُ بِوُقُوعِ فَسَادِ هَذَا النِّظَامِ عَلَى التَّقْدِيرِ، یعنی علی تقدیر تعدد، بصورت تعدد فساد کا لزوم، یہ تو اس کے اوپر اس کو یہ آیت سن کر اس کو علم قطعی حاصل ہو جائے گا اس آیت سے
کیوں حاصل ہوگا؟ کہتے اذ ہوا قاطع، کیونکہ اس کو تو پہلے سے علم قطعی حاصل ہے اس بات پر کہ بأن اللہ تعالی اخبر بوقوعہ مع التعدد، کہ یہ اللہ کا کلام ہے نا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو اللہ نے جب یہ خبر دے دی ہے تو یہ آیت تو ہمارے مومن بھی ہی ہے، اس پر تو ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ علم قطعی کو۔ تصدیق، اور تصدیق کیا چیز ہوتی ہے؟ علم کی قسم ہے، ظن نہیں۔ متکلمین کے نزدیک علم کا لفظ جب بولا جائے تو بمعنی بمقابلہ ظن آتا ہے، یہ ان کی اصطلاح ہے کہ وہ علم کا لفظ ظن کو مشتمل نہیں مانتے، بلکہ ظن کے بمقابلہ ہوتا ہے۔ تو اس کو قطعی علم حاصل ہو جائے گا ملی آدمی کو کہ بھئی اللہ کا قول ہے، اللہ کا اخبار ہے کہ تعدد ملزوم ہے اور فساد اس کو لازم ہے۔ تو اللہ نے جب خبر دی ہے تو اللہ کے خبر پر تو اس کو علم یقینی، تو اس کے ساتھ تو اس ملازمے کو ثابت کرنا کہ فساد لازم ہے، تعدد ملزوم ہے، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن وہ اما غیر ملی، جو حضور کے دین کو نہیں مانتا، کہتا ہے یار وہ بھی نہیں ہل سکے گا، اس کو بھی منوا دیں گے ہم۔ اس کو بھی، جو حضور کے دین کو نہیں مانتا، اس کو بھی ہم منوا دیں گے کہ تعدد آلہہ ملزوم ہے اور فساد اس کو لازم ہے، یہ منوا لیں گے ہم اس کو۔ کیسے منوائیں گے؟ کہتے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ دلائل کے سامنے مجبور ہو جائے گا، ہم دلائل دیں گے، تو دلائل کے سامنے وہ لاجواب ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا، تو مجبوراً ماننا پڑے گا اس کو کہ یار واقعی تعدد ملزوم ہے اور فساد اس کو، انکار کا راستہ اس کا نہیں چھوڑیں گے، دلائل کا انبار لگا دیں گے، تو وہ کدھر جائے گا؟ اس لیے فرمایا وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَيْضًا جَبْرًا، اس کو بھی یہ لازم آ جائے گا کہ تعدد ملزوم ہے اور فساد اس کو لازم ہے، لیکن جبراً یعنی مجبوراً، وہ مجبور ہو جائے گا اس ملازمے کو ماننے کے لیے، انکار کا راستہ نہیں رہے گا اس کے پاس۔ وہ کیسے؟ کہتے ہم دو طریقے سے اس کو گھیریں گے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ سب سے پہلے ملت حضور کے دین کی حقانیت کے دلائل اس کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھو میاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت، حضور کا دین، یہ دین حق ہے، اس کے حقانیت کے دلائل اس کے سامنے رکھیں گے کہ میاں دیکھو حضور امین ہے، صادق ہے، اور ان دو صفات کا اقرار دشمنوں نے بھی کیا، مکہ کے مشرکین بھی اس کے قائل تھے۔ تو امین بھی ہے، صادق بھی ہے،
اور اسی صدق و امانت پر صرف مشرکین یعنی مخالفین یا موافقین گواہ نہیں ہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں وہ تو ہر معجزہ دلالت کر رہا ہے کہ حضور کا دین حق ہے، حضور امین ہے اور صادق ہے۔ تو جب امین ہے من فی الارض کا، تو من فی السماء کی اموال میں کیوں خیانت کریں گے؟ لہذا وہ امین من فی الارض و من فی السماء دونوں ہیں۔ جو کچھ اللہ جل مجدوں نے نازل فرمایا اس کا بھی امین ہے، اور اس میں وہ صادق بھی ہے کہ کاذب کے ہاتھ پر معجزات کا صدور نہیں ہوتا۔ تو حضور کے معجزات کا انبار لگا دیں گے ہم اس کے سامنے کہ دیکھو، تو پہلے تو اس سے ملت منوا لیں گے کہ حضور کا دین حق دین ہے، اور جب ملت سے اس کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا تو ماننا پڑے گا حضور کے ملت کی حقانیت، اور ملت کی حقانیت مان لی تو بس بنیاد رکھ دی۔ تو ملت بھی حق مان لی تو پھر اس کے سامنے کہو کہ بھائی اسی ملت میں جس کی حقانیت تم نے مان لی ہے، اسی ملت میں یہ داخل ہے یہ آیت کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اسی ملت کا یہ حصہ ہے۔ تو پھر یہ دونوں چیزیں ملت بھی ماننا پڑے گا مجبوراً، دلائل سے مجبور ہو کر، اور ملت مان لی تو پھر یہ آیت سامنے رکھ دیں گے تو پھر ماننا پڑے گا۔ یہ دونوں چیزیں جب سامنے آ جائیں گی تو پھر مجبوراً ماننا پڑے گا کہ تعدد آلہہ ملزوم ہے اور فساد اس کو لازم ہے۔ اس لیے غیر ملی آدمی بھی ہم سے جان چھڑا نہیں سکے گا، جبراً اس کو منوا لیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، غیر ملی بندے کو اس لیے فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَيْضًا جَبْرًا، ذَلِكَ وہی ملازمہ بین التعدد والفساد، یہ اس کو ماننا پڑے گا لیکن مجبور ہو کے ماننا پڑے گا، اس کو ہم مجبور کر دیں گے۔ کیسے مجبور کریں گے؟ بمحاجت ثبوتہ الملۃ، کہ ہم اس کے سامنے حجت رکھیں گے، دلائل رکھیں گے کہ وہ ملت کو ثابت مان لے گا، حق مان لے گا، دلائل سے مجبور ہو کر تو ملت کو حق مان لے گا۔ تو جب ملت کو حق مان لیا تو پھر اس کے بعد ثم ذاک، اس کے بعد قرآن عظیم کی یہ آیت اس کے سامنے رکھو۔ تو جب مجموعی ملت کو مان لیا تو یہ تو اسی ملت کی جز ہے نا، تو جب یہ آیت سامنے رکھو گے ثم ذاک لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو دونوں چیزیں جب ملیں گی تو وہ مان جائے گا کہ واقعی یار کوئی راستہ تو ہے نہیں، تعدد آلہہ ملزوم ہے اور فساد اس کو لازم ہے۔ تو غیر ملی کو منوانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، پہلے ملت منواؤ، دلائل حقانیت ملت اس کے سامنے رکھو، مجبور ہو جائے گا، ملت ماننا پڑے گا، اور اس کے ماننے کے بعد جناب یہ آیت سامنے رکھو۔ تو دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں گی تو مجبوراً اس کو ماننا پڑے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، او علماً، جبراً کے اوپر عطف ہے، علماً کا یہ پہلے جبراً گزرا،
وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَيْضًا جَبْرًا، یہ باقی عبارت ساتھ لگ جائے گی. وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَيْضًا عِلْمًا. کہتے دوسرا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے غیر ملی بندے کے لیے، وہ طریقہ علمیہ ہے. طریقہ علمیہ ہے. وہ طریقہ علمیہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں توجبہ العادت، توجبہ العادت، کہ ہم اس کے سامنے علوم عادیہ رکھ دیں گے کہ اے میاں عادات معاشرے کے عادات سے تو کافر بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے نا، تو معاشرتی عادات سے تو پھر وہ بندہ انکار نہیں کر سکتا. جو علوم عادیہ ہوتے ہیں جن کی بنا عادت پر ہوتی ہے، عادت ان علوم کے لیے سبب ہے، تو میاں عادت تو پھر معاشرتی عادت ہے نا، قومی عادت ہے. تو قومی عادت میں اسی قوم میں یہ کافر غیر ملی بھی رہتا ہے. تو وہ جو علوم عادیہ ہیں ان سے تو انکار وہ نہیں کر سکے. اب یہ علوم عادیہ کے طور پر اس کو ماننا پڑے. علوم عادیہ میں سے ایک کی مثال دیتے ہیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں فرض کرو آپ نے منگا پیر کا ایک پہاڑ دیکھا. منگا پیر میں پہاڑیاں ہیں نا، پہاڑ تو نہیں ہے لیکن پہاڑیاں ہیں. یہ آپ ہمارے مردان کا بھی ہے، بہت بڑا پہاڑ دیکھو. تو پہاڑ آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کو پھرولا کہ یار یہ تو سارا پتھر ہے، پہاڑ تو سارا پتھر کا بنا ہوا ہے، ہر جز اس کا پتھر ہے، نہ کہیں سونا ہے اس کے اجزاء میں، نہ کہیں چاندی ہے، نہ کہیں لوہا ہے، نہ کہیں تانبا ہے، کوئی شے نہیں، پتھر ہی پتھر ہے. آپ نے دیکھ لیا تو چلو سیر کر لی پہاڑ کی، پھر آپ واپس کراچی آ گئے. اب کراچی میں آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب اب بتائیں وہ جو مردان میں آپ نے پہاڑ دیکھا تھا نا، تو اس وقت تو آپ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ تو پہاڑ تھا، لیکن اب آپ کا کیا علم ہے، آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ اب بھی وہ پتھر ہے؟ وہ جو پہاڑ آپ پتھر کا دیکھ کر آئے تھے اس وقت تو آپ نے دیکھا کہ پتھر ہے، سارا پتھر ہی پتھر ہے، لیکن اب تو آپ واپس کراچی پہنچ چکے ہیں نا. تو مہینے کے بعد آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ وہ جو پہاڑ آپ نے مردان میں دیکھا تھا، بہت بڑا پہاڑ اور پتھر ہی پتھر دیکھے تھے آپ نے، کیا آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ اب بھی وہ پتھر ہے کہ اب سونا بن چکا ہے؟ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ میرا علم تو یہ ہے کہ جناب ابھی بھی وہ پتھر ہے. تو یہ جو آپ کا علم ہے ابھی، دیکھو ایک تو آپ کا مشاہدہ تھا، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو ابھی آپ اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں ابھی اپنے علم کے مطابق جو بات کر رہا ہوں نا، علم حاضر، وہ یہ ہے کہ ابھی بھی وہ پتھر ہے. بھائی کیوں پتھر ہے؟ وہ یار عادت ایسی جاری ہے کہ پہاڑ جو ہوتا ہے پتھر کا، وہ 2-4 مہینے میں سونا نہیں بنتا ہے. 2-4 مہینے کے بعد وہ سونا، عادت ایسی جاری ہے
کہ جو پتھر ہوتا ہے وہ 2-4 مہینے کے بعد، سالوں کے بعد بھی وہ پتھر ہی رہتا ہے۔ تو اب جو آپ کا علم ہے، جو آپ جواب دے رہے ہیں کہ جناب ابھی بھی وہ پتھر ہے، اس آپ کے علم کی بنیاد کس پر ہے؟ عادت پر۔ اس کو کہتے ہیں علم عادی۔ علم عادی۔ یا اسی طرح آپ نے کوئی اور چیز کہیں دیکھی مہینے پہلے، کہیں آپ نے عجیب سی چائےدانی دیکھی تھی مہینہ پہلے، پیتل کی بنی ہوئی تھی۔ اب مہینے کے بعد آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ وہ جو پیتل کی چائےدانی آپ نے دیکھی تھی اس وقت وہ تو پیتل کی تھی نا، لیکن اب آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ وہ پیتل ہے کہ وہ سونا بن گیا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ جناب میرا علم ابھی بھی یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی وہ پیتل ہے۔ کیوں ہے یہ علم؟ کیوں ہے؟ عادت جاری ہے ایسی۔ تو یہ علوم عادیہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اس غیر ملی کو علماً بھی منوا لیں گے۔ علماً کیسے علماً منوا لیں گے؟ علوم عادیہ کے طریقے سے۔ علوم عادیہ کے طریقے سے کیسے؟ تو ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں، پہلے یہ سن لو ذرا، یہ کتاب میں بعد میں آئے گا لیکن اس مضمون کو مربوط رکھتے ہیں۔ کیسے منوائیں گے؟ کہتے ہیں ہم کہیں گے میاں دیکھو، آپ کے ایک گاؤں میں 2 امراء، 2 رئیس، ایک گاؤں کے 2 رئیس فرض کر لیں، 2 امیر، 2 رئیس، 2 امیر۔ تو جب اس گاؤں میں کوئی آبادی ہوگی، کوئی ترقی ہوگی، کوئی گلیاں یا کوچے بنیں گے، یا وہاں کوئی عمومی کام ہوگا، تو یہ تو بہت کم کہیں آپ کو نظر آئے گا۔ عادت ایسی جاری ہے کہ 2 امیروں کا ایک کام پر اتفاق نہیں ہوتا۔ وہ ایک امیر کہے گا یہ گلی جو ہے نا، یہ تم نے کیا تنگ بنائی یار، اس کو کھلی اور گہری گلی بنانی چاہیے کہ توڑ دو اس کو۔ اب وہ گلی دونوں ملکوں کے امیروں کا زور اگر ایک برابر ہے تو گلی بن جائے گی؟ نہیں بنے گی، سرے سے گلی بنے گی۔ اور دونوں میں سے ایک کمزور ہے تو جو زورآور ہے اس کا کام چلے گا، جو کمزور ہے اس کی بات تو کوئی نہیں مانے گا۔ اور اگر دونوں برابر ہیں تو پھر لڑائی جھگڑا رہے گا، گلی کوئی نہیں بنے گی، فساد ہی فساد رہے گا۔ یہ علم عادی ہے کہ وہ ایک مقولہ بھی ہے نا کہ 2 بادشاہ تو چلو گزارا کر لیں گے ایک ملک میں، لیکن 2 فقیر ایک کند میں گزارا نہیں کر سکتے۔ 2 فقیر، کند کہتے ہیں وہ فقیروں کے نہیں، وہ کئی قسم کے ٹکڑوں سے بنی ہوئی جو چادر ہوتی ہے، جیسے وہ آج کا اجرک، آپ کے سندھ کا اجرک ہے، یہ ہمارے پیر بابا کے ملنگوں کا
کندے، تو کند ایک ہو اور فقیر دو، وہ کیسے گزارا کرے؟ ایک اپنی طرف کھینچے گا، دوسرا اپنی طرف کھینچے گا، تو فقیر سے لے کر بادشاہوں تک عادت ایسی جاری ہے کہ دو طاقتور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے نہیں ہیں، چلتے نہیں ہیں۔ تو دو الہ ایک ملک میں چلیں گے؟ علم عادی ہے یہ کہ دو طاقتور ایک محل میں چلتے نہیں ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ تو مخالفت سے کیا لازم آتا ہے؟ فساد۔ تو وہ جو ملت نہیں مانتا، ہم اس کو علوم عادیہ کے طریقے سے منا لیں گے کہ میاں تعدد ملزوم ہے اور فساد اس کو لازم ہے، اس عادت کے طریقے سے کہ دنیا میں معاشراتی زندگی کو دیکھو نا، جہاں کہیں دو طاقتور بندے ایک امر پر اکٹھے ہوئے وہاں انہوں نے فساد ہی کیا ہے، تو تعدد ملزوم ہے اور فساد اس کو لازم ہے۔ اس لیے علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ دیکھو، والعلوم العادیۃ داخلۃ فی مسمى العلم، علوم عادیہ بھی علم ہے، ایسا نہیں ہے کہ علوم عادیہ کوئی جہل ہے، علوم عادیہ بھی، والعلوم العادیۃ مبتدا ہے، داخلۃ اس کی خبر ہے۔ آگے علوم عادیہ کے ایک جزیہ کی مثال دی ہے، فرماتے کل علم حال الغیبۃ عن جبل عاہدناہ حجرا انہ حجر، یہ جو میں نے پہلے مثال دی آپ کو کہ آپ نے پہاڑ کو پہلے دیکھا پتھر ہی پتھر ہے، تو اب جب مہینے کے بعد آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب وہ اب کیسے ہوگا وہ پہاڑ، سونے کا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے نہ جناب، ہمارا علم تو ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ وہ پتھر کا ہی ہے۔ تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا علم یہی کہہ رہا ہے کہ وہ پتھر کا ہی ہے، یہ علم عادی ہے، اس کی بنا عادت پر ہے۔ یہ مثال دے دی علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہ حجر الآن، ابھی بھی وہ حجر ہے۔ اچھا، والعلوم العادیۃ داخلۃ فی مسمى العلم الماخوذ فیہ عدم احتمال النقیص، اصل میں یہاں پر ایک اعتراض ہوا، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، علم قطعی، یہ جو علوم عادیہ ہے نا، یہ مفید قطع نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہوتا، علم عادی مفید یقین نہیں ہے، تو یہاں تو یقین چاہیے، قطع چاہیے، تو تم استدلال میں پیش کرتے ہو علوم عادیہ کو، تو یہ تو مفید قطع و یقین نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے شرح قائد پڑھی ہے کہ وہاں انہوں نے تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں علم کی دو تعریفیں کی ہیں، ایک تو صفت یتجلی بہ المذکور لمن قامت بہ، جو قابل ذکر شے ہے، علم ایسی صفت ہے کہ وہ قابل ذکر شے متجلی اور واضح ہو جاتی ہے اس شخص کے سامنے جس کے ساتھ وہ صفت قائم ہے۔ ایک تعریف ہی کی، تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسی تعریف کو ترجیح دی ہے، لیکن ایک تعریف اور بھی نقل کی ہے
کہ صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیزا، یہ بھی ایک تعریف کی ہے علامہ تفتانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح قائد نصفی میں، کہ علم قطعی وہ ہوتا ہے، وہ صفت ہے توجب تمیزا، یعنی توجب تمیز المعلوم عما عداہ، اور ایسی تمیز لا يحتمل النقیز کہ وہ اس متعلق کے نقیض کا احتمال ہی نہیں رکھتا، یعنی عدم تمیز کا، تمیز کی نقیض کیا ہے؟ عدم تمیز، اس میں احتمال ہی نہیں ہوتا، لا يحتمل النقیض۔ تو علم قطعی وہ ہے جس میں احتمال نقیض ہی نہ ہو۔ معترض نے اس سے استدلال کیا کہ علم قطعی وہ ہے جس میں احتمال نقیض نہ ہو، تو علوم عادیہ میں تو احتمال نقیض ہوتا ہے۔ دیکھو آپ کہتے ہیں یار علم عادی ہے کہ دو بادشاہ ایک مملکت میں نہیں سما سکتے، تو کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ دو بادشاہوں کا لڑنا یہ بھی ممکن، امر ممکن ہے، تو ان کا آپس میں بیٹھ کر اتفاق کرنا کوئی یہ مہارت میں سے؟ یہ بھی تو ممکن ہے۔ تو آپ کی بنا تو اس پر ہے نا کہ وہ لڑیں گے نا، لڑنا علم عادی ہے، تو کیا اگر وہ اتفاق کر لیں گے تو یہ اس کی نقیض نہیں ہے؟ تو علم قطعی کی تعریف تو ہے کہ لا يحتمل النقیض، یہاں تو احتمال نقیض ہے، تو جہاں احتمال نقیض ہو وہ علم قطعی نہیں ہوتا۔ لہذا علوم عادیہ جو ہیں یہ علوم قطعیہ، ہاں یہ قطع کے مفید نہیں ہے، یقین کے مفید نہیں، یہ اعتراض ہوا اس طریقے سے۔ عبارت کو دیکھیں اب، جب یہ اعتراض ہوا تو علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دے دیا کہ دیکھو میاں، یہ جو تم نے کہا کہ علم قطعی کے لیے، علم قطعی کا مفید وہ علم ہوگا جو لا يحتمل النقیض ہو، کہتے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کمال ابن حمام فرماتے ہیں، علامہ تفتزانی نے بھی اسی تعریف کو رد کیا ہے، شرح قائد نصر بھی آپ دیکھیں بعد میں، پسند نہیں کیا اس کو، لیکن بہرحال کمال ابن حمام فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ یہ کہنا کہ علم قطعی کا مفید وہ علم ہوگا جو لا يحتمل النقیض، اس کی تعریف میں ماخوذ ہو کہ لا يحتمل النقیض، کہتے یہ بات صحیح نہیں، یہ ہم نہیں مانتے۔ یقین کے لیے مفید علم جو قطع کا مفید ہو، ضرور نہیں ہے کہ اس علم کی تعریف میں لا يحتمل النقیض بھی ہو، ضرور نہیں۔ ہاں ایک چیز ضروری ہے، وہ یہ کہ اس علم سے جزم مطابق للواقع، مطابق للواقع عن موجب حاصل، علم اس علم سے، وہ علم قطع کا مفید ہے، یقین کا مفید ہے
جس علم سے جزم مطابق للواقع عن موجب، یہ مستفاد ہو، جو علم یقین جزم کا فائدہ دے اور وہ جزم واقعہ کا بھی مطابق ہو، جہل نہ ہو، جزم واقعہ کا بھی مطابق ہو اور اس جزم کے لیے سبب بھی ہے، سبب بھی۔ تو اسباب میں موجبات میں علماء متکلمین 3 چیزوں کو شمار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک موجب عقل ہے، ایک موجب حاسہ ہے، حواس، ایک موجب عادت ہے، عادت۔ اسباب تو علم مخلوق کے لیے 3 ہے نا، وہ اسباب کی بات ہے۔ یہ سبب سے کچھ اس میں تخصیص کرتے ہیں اور من وجہ العموم کرتے ہیں کہ عادت کو بھی شامل ہو جائے، اس لیے کہتے ہیں موجب جو ہے وہ علم جو جس سے جزم مطابق للواقع عن موجبن ہو، وہ مفید ہے قطعی علم کا۔ تو یہاں پر ایسا ہی ہے، وہ لا يحتمل النقیض والا قید جو ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ 2-3 چیزیں ضروری ہے کہ اس سے جزم حاصل ہو، جزم مطابق للواقع بھی ہو، اور عن موجبن ہو یعنی عن عادتن ہو یا عن حاستن ہو یا عن عقلن ہو، اس کی بنا عقل پر ہو یا حس پر ہو یا عادت پر ہو، یہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر تو ایسا ہے نا، علوم عادیہ جو ہے وہ جزم مطابق للواقع اور عن موجبن ہیں، وہ مفید ہیں۔ علوم عادیہ جزم مطابق للواقع کے مفید ہیں وہ، اور وہ جزم جو حاصل ہے وہ عن موجبن ہے کہ اس کا موجب عادت ہے۔ اس لیے علامہ کمال ابن حمام فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ یہ اعتراض کر دیں کہ جناب یہ علوم عادیہ تو یقین قطعی علم قطعی کا مفید نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو یحتمل النقیض ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یحتمل النقیض بھی ہو، اس کے باوجود اگر وہ قطع کا وہ علم جو ہے وہ مفید ہے جزم مطابق للواقع کا اور عن موجبن، تو بس علم قطعی کا مفید ہے۔ لہذا احتمالی نقیض جو ہے وہ جزم مطابق للواقع کو ختم نہیں کرتا، وہ اس کی نقیض نہیں ہے کہ احتمال نقیض آ گیا۔ احتمال ہے نا، دیکھو نا، عین نقیض بالفعل تو نہیں آیا۔ تو احتمالات تو مفروضات بھی ہو سکتے ہیں، ضرور تو نہیں ہے کہ ہر احتمال احتمال نفس الامری ہو، واقعی ہو۔ احتمالات عقلیہ بھی تو ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر اس میں احتمال عقلی نکالیں کہ 2 بادشاہوں نے جناب اتفاق کر لیا، یہ آپ کا مفروضہ ہوگا کہ 2 بادشاہ ایک ملک میں تھے اور انہوں نے جناب آپس میں اتفاق کر لیا، اور یہ مفروضہ ہوگا۔ اور علم عادی کون سا ہے کہ 2 بادشاہ ایک شہر میں وہ مخالفت ہی کریں گے ایک دوسرے کے، وہ اتفاق ہو۔ اتفاق کی بات اگر تم نکالتے ہو تو یہ فرضی بات ہو۔ بات سمجھ گئے ہو؟ اب اس کا ترجمہ کرو۔ فرماتے ہیں یہ جو علوم عادیہ ہیں یہ داخل فی مسمى العلم، علم کے مسمى میں یعنی علم میں وہ داخل ہیں۔ کون سے علم؟ الماخوذ فیہ عدم احتمال النقیض،
جس میں ماخوذ ہے عدم احتمال نقیض. ولذا اجیبا، جب سوال ہوا علم کی تعریف کے اوپر کہ میاں یہ علوم عادیہ تو علم نہیں ہے، میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس میں تو احتمال نقیض ہے، ہو سکتا ہے دو بادشاہ صلح بھی کر لیں تو نقیض کا احتمال تو ہے. تو اس اعتراض کی وجہ سے جب علماء نے اعتراض کر دیا کہ علوم عادیہ علم نہیں ہے، کیونکہ علم اس کو کہتے ہیں جو مفید قطع ہو. ظن کے مقابلے میں نے عرض کیا نا، تو یہ تو تعریف علم میں عدم احتمال نقیض ہے اور یہاں تو احتمال نقیض موجود ہے، تو یہ تو پھر علم کی تعریف سے نکل جائیں گے. یہی جب اعتراض ہوا، سمجھ گئے ہو بات کو. وَلِذَا أُجِيبَ عَنْ إِيرَادِ خُرُوجِهِ، اسی لیے جواب دیا گیا، اس سوال سے جواب دیا گیا جو سوال ہوا تھا کس پر؟ علوم عادیہ کے خروج عن التعریف پر، کہ علوم عادیہ پر یہ تعریف صادق نہیں آتی، کیونکہ علم کی تعریف میں تو عدم احتمال نقیض ہے، تو یہاں تو احتمال نقیض ہے، تو تعریف علم تو اس کے اوپر صادق نہیں ہے. یہ سوال جب ہوا تو اس کا جواب دے دیا گیا. ہاں دیکھو اس کی وجہ ایراد خروجی ہی لاحتمال النقیض ہے کہ یہاں تو احتمال نقیض ہے، اس وجہ سے یہ علم کی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آتی. مع انہ علم، باوجود اس کے کہ علم تو ہے لیکن علم کی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آتی ہے. سوال کو سمجھ گئے ہو؟ تو جواب دیا گیا اجیبہ سے تعلق ہے بِأَنَّ الاحتمال، اس کا جواب یوں دیا گیا کہ بِأَنَّ الاحتمال فیہ، دیکھو یہاں جو احتمال ہے علوم عادیہ میں جو احتمال ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کو پہلے سمجھو. اس کا معنی یہ ہے بمعنی انہ لو فرض العقل خلافہ لم یکن فرض محال، یہ مطلب ہے کہ عقل نے اگر اس علم عادی کے خلاف کسی چیز کو فرض کیا تو وہ فرض محال نہیں ہوگا، فرض ممکن ہوگا، کیونکہ علوم عادیہ یعنی عادی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سب ممکنات ہوتی ہیں. جو عادی چیز ہوتی ہے وہ بھی ممکن، تو اس کا خلاف بھی ممکن، اس کی ضد بھی ممکن. تو بھائی ضد کو اگر کوئی فرض بھی کر دے تو وہ ضد وہ محال کا فرض تو نہیں ہے، تو ممکن کا فرض ہے، کیونکہ اس کی ضد بھی تو ممکن ہے. تو احتمال کا یہاں علوم عادیہ میں یہ مطلب ہے کہ اس کی ضد کو اگر کوئی فرض کرے تو وہ فرض محال نہیں، وہ فرض ممکن ہے، یہ مطلب ہے. وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ عَدَمَ الْجَزْمِ الْمُطَابِقِ، اور یہ احتمال جو ہے یہ تو میاں سبب نہیں بنتا اس بات کے لیے کہ وہ جزم مطابق کو معدوم کر دے، جزم مطابق کو بِأَنَّ الْوَاقِعَ الْآنَ خِلَافُ ذَلِكَ الْمُمْكِنِ فَرْضُهُ، کہ جس کا تو نے فرض کیا تھا میاں اس کا خلاف یہاں واقع ہے، تو اس سے تو وہ جزم جو مطابق للواقع حاصل ہوا تھا علوم عادیہ سے، اس سے وہ معدوم، تو اس احتمال سے وہ معدوم تو نہیں ہوتا. لہٰذا یہ احتمال رہے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بِأَنَّ الْوَاقِعَ الْآنَ خِلَافُ ذَلِكَ الْمُمْكِنِ فَرْضُهُ فَأَثْبَتُوا فِيهِ ثُبُوتَ الْجَزْمِ وَالْمُطَابَقَةَ وَالْمُوجِبَ أَعْنِ الْعَادَةَ الْقَاضِيَةَ الَّتِي لَمْ يُوجَدْ قَطُّ خَرْمُهَا. فرماتے ہیں دیکھو میاں، فَأَثْبَتُوا، متکلمین نے علوم عادیہ سے ثابت کیا، فَأَثْبَتُوا فِيهِ، علم عادی میں
فیہ علم عادی میں متکلمین نے ثابت کر دی، کڑی شے ثابت کر دی، ثبوت الجزم، کہ علم عادی سے جزم ثابت ہوتا ہے۔ جزم بھی کون سا؟ المطابق للواقع، اور وہ جزم کی بنیاد کس پر؟ موجب پر۔ موجب کون؟ اعن العادت، کون سی عادت؟ القاضیۃ التی لم یوجد قط خرمها، وہ عادت جس کی جانب مخالف، جس کی ضد کبھی بھی نہیں پائی، وہ عادت جس کی ضد، جس کا جانب مخالف کبھی بھی وجود میں نہیں آیا، ویسے آپ فرض کریں تو وہ تو آپ کا مفروضہ ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اس عادت کے اوپر اس علم کا دار و مدار ہوتا ہے، اور اسی علم عادی سے جزم مطابق للواقعہ متکلمین نے ثابت کیا۔ تو اب پتہ لگا کہ علم عادی جو ہے وہ مفید جزم ہے، مفید یقین ہے، لہذا یہ کہنا کہ علم کی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ التی عن العادت القاضیۃ التی لم یوجد قط خرمها وذلك هو معنى العلم القطعی، علم قطعی کا یہی معنی ہے کہ جو مفید ہو جزم مطابق للواقع، یہی علم قطعی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ علوم عادیہ جو ہیں یہ علوم قطعیہ ہے، اس کے قطع میں کوئی فرق نہیں آیا، یعنی یوں سمجھو کہ یہ علوم یقینیہ ہیں، علوم عادیہ بھی علوم یقینیہ میں داخل ہے۔ اچھا، وذلك هو معنى العلم القطعی بأن الواقع كذا، کہ آپ کو علم ہو جائے کہ یار واقع میں نفس الامر میں یہ کام ایسا ہے۔ فيحصل لنا العلم القطعی، اب دیکھیں اس آیت کی طرف اب اس قانون کو لاتے ہیں کہ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، جب عادت ایسی جاری ہے کہ دو بادشاہ، ایک قریہ کے دو بادشاہ آپس میں اتفاق کر کے نہیں بیٹھتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، اور پھر سنی ہوئے تو سبحان اللہ پھر تو ایک دوسرے کو چھوڑیں گے۔ تو یہ عادت جاری ہے کہ دو بادشاہ آپس میں وہ صلح کر کے اتفاق کر کے تو آرام سے بیٹھ جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف کڑکی بناتا ہے، دوسرا تیسرے کے خلاف کڑکی بناتا ہے۔ تو یہ ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ تو یہ ہے، یہ علم عادی ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ یہی جو ملازمہ ہے اس آیت میں کہ تعدد ملزوم ہے اور فساد اس کو لازم ہے، یہ ہے ملازمہ عادیہ۔ تعدد جیسے دو بادشاہ ہوں، بادشاہ میں اگر تعدد آ جائے، دو ہو جائیں تو عادتاً فساد اس کو لازم ہے، عادتاً فساد اس کو۔ تو اسی طرح اگر دو الہ ہو جائیں تو عادتاً علوم عادیہ کا تقاضا کیا ہے کہ لفسدتا۔ تو اس ملازمے کو اس طریقے سے علماً ہم رکھ دیں گے اس غیر ملی کے سامنے کہ تو چلو ملت نہ مان، کوئی بات نہیں، عادت کو تو مانو گے نا، اپنے معاشرے کی عادت سے تو نہیں نکل سکتے ہو۔ تو معاشرے میں مجھے ایسے دو بادشاہ دکھا دو جو ایک شہر کے دو بادشاہ ہوں اور وہ آپس میں متفق ہوں،
چلو دکھا دو، نہیں دکھا سکے گا تو نہیں دکھا سکے گا تو خود ماننا پڑے گا کہ واقعی یار تعدد ملزوم ہے اور فساد اس کو کدھر جائے گا۔ اس لیے علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ ہم عادی طریقے سے اس کو منوا لیں گے، چلو ملت نہ مانیں، عادت معاشرہ کے طریقے سے اس کو منوا لیں گے، تو غیر ملی بھی کدھر جائے گا، ماننا پڑے گا کہ تعدد ملزوم اور فساد اس کو۔ سمجھ گئے ہو بات کو؟ فَيَحْصِلُ لَنَا الْعِلْمُ الْقَطْعِي، اب ہمیں علم قطعی حاصل ہوگا بِأَنَّ الْوَاقِعَ الْفَسَادُ عَلَى تَقْدِيرِ تَعَدُّدِ الْآلِهَةِ، چسپان کر دیا یہ علوم عادیہ کو، اب یہاں پر اس آیت میں چسپان کر دیا۔ لِأَنَّ الْعَادَةَ الْمُسْتَمِرَّةَ الَّتِي لم يعهد قط اختلالها في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة عدم الإقامة على موافقة كل للآخر في كل جليل وحقير، یہ وہ عادت بتا دیا کہ عادت مستمرہ جاری ہے، التي وہ عادت مستمرہ کہ لم یعہد قط اختلالها، کہ کبھی بھی اس میں اس کا اختلال کبھی آیا ہی نہیں، اس میں خلل کبھی، ایسی عادت مستمرہ ہے کہ اس میں خلل کبھی واقع ہوا ہی نہیں۔ وہ کون سی عادت ہے؟ فی ملکین مقتدرین فی مدینۃ واحدۃ، کہ ایک شہر میں دو صاحب قدرت بادشاہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کمزور ہو تو وہ لیٹ جائے دوسرے کے سامنے، اس کی وہ تو ملک ہی نہیں۔ مقتدرین دونوں صاحب قدرت ہیں، اور ایک شہر کے دونوں بادشاہ ہیں۔ تو پھر میاں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ عادت ایسی جاری ہے کہ عدم الاقامت علی موافقت کل للآخر، عادت یوں جاری ہے کہ ہر ایک دوسرے کی مخالفت کرتا ہے۔ عدم الاقامت علی موافقت کل للآخر، ہر ایک دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، موافقت نہیں کرتا۔ فی کل جلیل و حقیر، ہر چھوٹے بڑے کام میں مخالفت ہی کرتا ہے بس۔ ایک چاہے حقیر کا کام کا ارادہ کرے تو وہ دوسرا بھی اسی کی قدرت کا ہے نا، وہ کہے گا تو کیسے یہ حقیر کام کرے گا، میں جو ہوں۔ سمجھ آئیے؟ تو اگر خود نہیں کر سکے گا دوسرے کو بھی کرنے نہیں دے گا اللہ کے فضل سے۔ اس لیے دوسرے کو بھی نہ کرنے دینا فساد ہے نا بھائی، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، نہ خود کام کرتے نہ دوسرے کو کرنے دیتے۔ یہ بالکل سنیوں کی فطرت بیان کرتی ہے۔ وہ صاحب در المختار نے لکھا ہے نا کہ یہ علماء جو دین کے خدام ہیں، دین کے محافظین ہیں، یہ اگر اولیاء نہیں ہیں تو روئی زمین پر کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ یہ چرسی ورسی لوگ جو پیر بنے ہوئے ہیں، یہ بٹھیرے لڑانے والے یہ پیر ہوں گے؟ دین کے خدام پیر ہوتے ہیں، دین کے علم رکھنے والے رہنما ہوتے ہیں، دینی رہنما۔ آپ کدھر بیٹھے ہیں؟ یہ ضرور مجھے گناہ گار کر رہا ہے، ادھر تشریف لائے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے یہ فرما دیا کہ کوئی حقیر کام ہو یا جلیل کام ہو، بہرحال دو مقتدرین ملکین اگر ایک قریہ میں موجود ہے تو وہ نہ حقیر کام میں موافقت ہوگی نہ
جلیل کام میں موافقت ہوگی بلکہ جھگڑا ہی جھگڑا ہوگا۔ بل تأبى نفس كل، بلکہ ہر ایک کا نفس ابا کرے گا، انکار کرے گا کہ اچھا میں اس کے تابع ہو جاؤں، تو میری چودراہٹ کدھر چلی گئی ہے؟ اس کی اگر مطابقت کروں گا میں، اس کی موافقت کروں گا میں، تو میری تو الوہیت گئی۔ وَتَطْلُبُ الْانْفِرَادَ بِالْمَمْلَكَةِ وَالْقَهْرَ، اور ہر ایک بادشاہ جو ہے وہ غلبہ چاہے گا دوسرے پر، اور مملکت میں انفراد چاہے گا کہ میں ہی اس مملکت کا بادشاہ ہوں۔ ہر ایک اس کے نفس کا تقاضا یہی ہوگا۔ اسی لیے فرمایا فَكَيْفَ یہ تو بادشاہوں کا یہ حال ہے۔ تو جب بادشاہوں کا یہ حال ہے تو یہ بادشاہ تو کیا بادشاہ ہوتے ہیں، 2-4 دن کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، بعد میں تو بادشاہی سے ہٹ جائیں تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ایسی فانی بادشاہی کے بادشاہ تو یہ چاہتے ہیں، تو کیا الوہیت کے درجے پر جو فائز ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ کوئی دوسرا الہ بھی میرے ساتھ؟ یہ جو حدیث ہے قدسی، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی، کبریائی یہ میری چادر ہے، اس چادر میں میرے ساتھ اور کوئی نہیں سماتا ہے۔ اس لیے الوہیت میں باری تعالیٰ کسی اور کو برداشت کرتا کہ الوہیت میں اور بھی کوئی شریک ہو؟ اسی لیے فرمایا فَكَيْفَ بِالْإِلَٰهَيْنِ، 2 الہین کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے؟ وَالْإِلَٰهُ يُوصَفُ بِأَقْصَى غَایَاتِ التَّکَبُّرِ، جبکہ الہ تو بڑائی کے انتہائی چوٹی درجے کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ تو میاں جب یہ 2-4 دن کے بادشاہ میں بڑائی کا اتنا تقاضا ہے کہ وہ دوسرے کی بڑائی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ جو متفرد بالالوہیت ہے اور جس نے فرمایا ہے کہ الکبریاء ردائی، کیا اس ردا میں وہ دوسرے کو بھی؟ اس لیے فرمایا کیف لا تطلب نفسه الانفراد بالملک والعلو على الآخر كما اخبر اللہ سبحانہ بقوله ولعلى بعضهم على بعض۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ کئی ہوتے تو پھر وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض دوسرے بعضوں پر علو اور بلندی رتبہ کا گویا کہ کوشش کرتے، لیکن جب ملکین کا یہ حال ہے تو الہین کا پھر کیا حال ہے؟ اس لیے کہتے ہیں عادی ملازمہ ہے یہ کہ تعدد ملزوم ہے اور فساد اس کو عادت جاری ہے ایسی۔ جب بادشاہوں کی عادت ایسی جاری ہے تو اسی سے استدلال ہم کر سکتے ہیں نا الوہیت میں تعدد پر، کہ بادشاہوں میں تعدد ہو تو فساد اس کو لازم، تو الہ میں تعدد ہو تو بھی بدرجہ ولا لازم، فساد بدرجہ۔ یہ تقریر علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس برہان تمانع کی اس طریقے سے کر دی کہ بھئی مخاطب کی چونکہ 2 قسمیں ہیں، ایک ملت کا قائل ہے، دوسرا نہیں ہے۔ ملت کا قائل تو آسانی سے ہم منوا لیں گے، جو غیر قائل ہے اس کے منوانے کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک جبراً ایک علماً۔ تو علماً جو طریقہ ہے وہ بطریق علوم عادیہ منوا لیں گے،
یہاں تک وہ بات ختم ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں ہاذا، یہ جو میں نے تقریر کی، اللہ بن حمام فرماتے ہیں کہ علمی طور پر ہم اس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں کہ تعدد جو ہے وہ ملزوم ہے اور فساد لازم ہے۔ فرماتے ہیں ھذا اذا تؤملا لا تكاد النفس تخطر نقيضه فضلا عن اختار فرضه مع الجزم بأن الواقع هو الآخر۔ کہتے ہیں یہ جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس پر اگر صحیح طریقے سے غور کیا جائے، ھذا اذا تؤملا، تأمل کیا جائے، غور کیا جائے اس پر، تو میاں کسی نفس ناطقہ کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں گزرے گی کہ اس کی نقیض بھی ہو سکتی ہے، کہ دو بادشاہ ایک شہر میں مقتدرین ہوں تو ان کا دو مقتدرین کا ہونا ملزوم ہے اور فساد اس کو، اس کی نقیض کیا ہوگی کہ وہ دو اتفاق کر لیں، وہ اتفاق والی صورت تو ذہن میں گزرے گی بھی کبھی نہیں۔ میں نے جو طریقہ بتایا، کہتے ہیں اس طریقے پر اگر آپ تأمل کریں تو اس کی نقیض جو واقعہ ہے نفس الامر میں فساد اور اختلاف ہو، اس کی نقیض تو آپ کے ذہن میں کبھی گزرے گی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ھذا اذا تؤملا لا تكاد النفس تخطر نقيضه، تو نفس ناطقہ تو اس کے قریب بھی نہیں جائے گی کہ اس کی نقیض اس کے خاطر میں آئے، اس کی نقیض فضلا عن اختار فرض، بڑھ کر اس سے کہ اس نقیض کو فرض بھی، اس کے اختار کو فرض بھی کرے بندہ۔ فرض کرنا تو دور کی بات ہے یار، اس کا تصور بھی نہیں گزرے گا۔ مع الجزم بأن الواقع هو الآخر، جب اس بات پر جزم ہے آپ کو کہ میاں تعدد کو فساد لازم ہے، بأن الواقع هو الآخر ان الفساد، تو والاتفاق لا تخطر ببالغ، نقیض اس کا اتفاق ہے نا، تو یہ آپ کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آئے گا، جبکہ واقع میں نفس الامر میں اختلاف ہے، فساد لازم ہے تعدد کو۔ یہ مع الجزم بأن الواقع هو الآخر وعلى هذا التقدير هو علم قطعي، جب یہ بات ہم نے اتنی تقریر کر دی ہے، اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو علوم عادیہ ہیں ان میں سے ہر علم عادی علم قطعی ہے، لہذا علوم عادیہ سے حاصل کیا چیز ہوتی ہے؟ قطع۔ علوم عادیہ سے یقین حاصل ہوتا ہے، کیونکہ نقیض کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ۔ جب آپ کو اس ملازمے کے اوپر جزم ہو تو پھر اس کی نقیض کا خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی اس کی نقیض۔ یہ بات ایک ہو گئی یہاں تک کہ مخالف کو، غیر ملی کو ہم علماً بھی منا لیں گے، تو علماً منانے کا یہ طریقہ کہ علوم عادیہ کے طریقے سے، یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی۔ اب مطالعہ کریں نیچے شرح کا، تو آپ کو بڑی لمبی بات لکھی ہے شارح نے اس پر، وہ ساری تو میں نہیں بیان کر سکتا،
لیکن اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ یہاں سے وَإِنَّمَا غَلَطَ مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا، اصل میں بات یہ ہوئی، بات گئی علامہ تفتزانی پر، شارح عقائد پر۔ آپ یہ مقام دیکھ لیں پھر شرح عقائد میں تو آپ کو تفصیلی علم آ جائے گا کہ وہاں شرح عقائد میں یہ جو برہان لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کا ذکر کیا ہے، تو وہاں انہوں نے یہ فرمایا دلیل کی تقریر کر کے فرمایا یہ برہان تمانع جو ہے یہ جو اس کے اندر مقدم تالی کے درمیان میں ملازمہ ہے، یہ ملازمہ اور یہ دلیل اقناعی ہے، دلیل اقناعی ہے، یہ برہان جزمی نہیں ہے۔ ملازمہ اقناعیہ ہے، دلیل خطابی ہے۔ تو خطابیات جو ہوتے ہیں وہ ظنیات ہوتے ہیں عموماً۔ فرمایا ملازمہ اقناعیہ ہے، دلیل خطابی ہے، لہذا عوام کو سمجھانے کے لیے یہ دلیل خطابی بھی کافی ہوا کرتی ہے۔ تو اس دلیل میں اللہ جل مجدہ نے گویا کہ عوام کو سمجھانے کے لیے یہ ایک خطابی دلیل ذکر کی۔ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے زبان سے جو یہ دو باتیں نکلی کہ دلیل خطابی ہے اور ملازمہ اقناعیہ ہے، تو ہم عصر علماء تو پھر تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ تو تاڑنے والے آ گئے، چنانچہ تاڑنے والوں نے اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ کوئی دلیل ظنی نہیں ہے، یہ برہان قطعی ہے، دلیل خطابی نہیں ہے۔ قرآن میں اقناعیات کی بات ایسے مقام پر نہیں ہوتی ہے۔ الوہیت میں تعدد کے ابطال کے لیے دلائل خطابیہ نہیں دیے جاتے، ظنی دلائل، یہ تو اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ اور پھر اعتقادیات میں سب سے اہم مسئلہ ہے وحدانیت کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ۔ یہ تو کل گزرا، میں نے آپ کو بتایا، یہ تو مقصودی مسئلہ ہے۔ تو ایک عقائد کا مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ عقائد میں بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، پھر اس مسئلے کا ذکر ہو قرآن میں اور پھر دلائل خطابیہ ہوں، کیا مناسبت ہے؟ اس لیے علامہ تفتزانی بیچارے پر ان دو وجہ سے اعتراضات شروع ہو گئے۔ لیکن
غیرت مند اساتذہ کے کچھ غیرت مند شاگرد بھی ملتے ہوتے ہیں۔ علامہ تفتزانی واقعی علامہ بہت بڑے آدمی، وہ میر سید شریف سے کسی وقت کسی نے پوچھا، ایک تو ان کا مناظرہ بھی ہوا تھا، وہ قصے تو بہت ہیں، لیکن علماء آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا، عالم کو عالم جانتا ہے، اگرچہ کچھ چپقلش تھی لیکن اس کے باوجود علامہ تفتزانی بدن کے ایسے بھاری برکمال بھی تھے۔ میر سید پتلے دبلے تھے۔ کسی نے میر سید سے پوچھا رحمہ اللہ تعالی کہ جناب یہ علامہ تفتزانی تو اتنے موٹے تازے ہیں، دیکھو بھاری بھرکم آدمی، تو تم یہ دبلے پتلے ہو۔ میر سید نے جواب دیا کہ دیکھو علامہ تفتزانی اس لیے موٹے ہیں کہ وہ تو میاں بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک سب علم ہی علم ہے، اس لیے موٹے ہیں کہ علم زیادہ ہے، تو میں دبلا اس لیے ہوں کہ میرا علم کم ہے، میرا علم بھی اتنا ہی ہے نا، حصہ بقدر جزء۔ علماء میں دیکھا نا، ایک تو علماء میں یہ اراءت نفس اور نمود اور نمائش اور خود پسندی اور خود نمائی علماء میں خمول ہوتا ہے۔ علم عاجزی سکھاتا ہے، غرور نہیں سکھاتا، خمول سکھاتا ہے، ظہور نہیں سکھاتا۔ علماء اسی لیے وہ ایک بزرگ نے فرمایا آرا کے خبر شد خبر اشباز نے عمل، جن کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ ساکت ہوتے ہیں، زیادہ بولتے نہیں ہیں، زیادہ ڈر نہیں کرتے۔ اس لیے ان علماء کے پاس کچھ تھا، اس لیے انہوں نے، میر سید نے اپنے آپ کو شو نہیں کیا، میں تو جتنا دو چٹانک میرا بدن ہے تو علم بھی دو چٹانک ہوگا۔ علامہ تفتزانی 2 من کے ہیں تو بھئی علم بھی 2 من ہے۔ تو بہرحال یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے پھر ان تشنیعات کا جو جن علماء نے علامہ تفتزانی پر جو تشنیعات کی تھیں، یہ وہ نیچے سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں مطالعے میں، شرح میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان کے شاگرد نے، ان کے تلمیذ نے پھر اس کا رد بھی کیا اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے، لیکن یہاں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ صرف اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرف، وہ واقعہ نہیں ذکر کرتے، اسی لیے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا غَلَطَ مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا۔ میں نے جو تقریر کی، علامہ ابن حمام فرماتے ہیں، تو اس ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے تو یہ پتہ لگا نا کہ یہ برہان مفید ہے علم قطعی کا۔ سمجھ گئے وہ بات؟ علم قطعی کا مفید ہے۔ تو پھر یہ خطابی برہان تو نہ ہوا نا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ میری تقریر جب آپ نے سن لی، اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ وَإِنَّمَا غَلَطَ مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ إِذَا خَطَرَ النَّقِيضُ أَعْنِي دَوَامَ اتِّفَاقِهِمَا لَمْ يَجِدْهُ مُسْتَحِيلًا فِي الْعَقْلِ۔ میری بات جو میں نے کہی ہے، اس کے علاوہ جو جس نے بات کہی ہے، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کی طرف اشارہ ہے، تو اس نے غلطی کی، غلطی من قبل انہ اذا خطر النقیض، اس جہت سے
کہ جب نقیض کا تصور آ جائے، نقیض کون؟ دوام اتفاقہما، فساد تو لازم ہے تعدد کو، تو کہتے ہیں اس فساد کی نقیض کیا ہے کہ دو الہین آپس میں اتفاق کر لیں، یہ ہے نا۔ تو جب یہ آ جائے تو لم یجدہ مستحیلا فی العقل، اس کو عقلاً مستحیل تو نہیں سمجھتے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ امور عادیہ میں دونوں جانب ممکن ہوتے ہیں، دونوں جانب ممکن ہوتے ہیں، محال نہیں ہوتے۔ لیکن کہتے ہیں یہ بات تو آئی، لیکن وَيَنْسَى أَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ فِي مَفْهُومِ الْعِلْمِ الْقَطْعِي اسْتِحَالَةُ النَّقِيص۔ ہاں یہ بات بھول جاتے ہیں لوگ کہ میاں علم قطعی کی تعریف میں استحالۃ النقیض تو ماخوذ نہیں ہے نا، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، عدم احتمال النقیض، یہ تو علم قطعی کی تعریف میں ماخوذ ہو۔ جو چیز ماخوذ ہے وہ کیا ہے؟ بل مجرد الجزم عن موجب، یہ چیز ماخوذ ہے کہ محض جزم مطابق للواقعہ حاصل ہو، لیکن اس کی بنیاد موجب پر ہو، یعنی عادت پر ہو، یہ ماخوذ ہے اس میں۔ بأن الآخر هو الواقع، جانب آخر تو واقع ہے، تو اس کی نقیض اگر تصور میں آ جائے تو یہ کوئی محال نہیں ہے، کیونکہ عدم و احتمال النقیض تو اس تعریف میں ماخوذ ہی نہیں ہے کہ اگر اتفاق آ جائے تو وہ جزم میں کوئی فرق ڈالے گا۔ اسی لیے فرمایا وَإِنْ كَانَ نَقِيضُهُ لَمْ يَسْتَحِلْ وُقُوعُهُ، اگرچہ اس کے نقیض کا وقوع کی محالات میں سے تو نہیں ہے۔ سمجھا گئی ہے کہ عدم و احتمال النقیض تو اس تعریف میں ماخوذ ہی نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ الموفق۔ اب کہتے ہیں میاں بات تو دیکھیں نا، جہاں معمولی سا بھی اشارہ ہوتا ہے کہ ابن حمام تو جیت گئے بھائی، ہاں علامہ تفتزانی کا قول جو خطابیہ دلیل خطابیات میں سے ہے اور ملازمہ اقناعیہ ہے، اور یہ بات تو انہوں نے فرمایا وہ غلط ہے، تو ایک وہم سا پیدا ہوتا ہے کہ ابن حمام نے تو ایسی بات کر دی کہ غلطی کی نسبت تفتزانی کی طرف کر دی رحمہ اللہ تعالی۔ تو مطلب یہ کہ اپنی طرف کچھ اشارہ دے دیا نا کہ میں بھی کچھ ہوں، دیکھا میری تحقیق آپ نے سنی، فرماتے نہیں میں کچھ نہیں، واللہ الموفق، میں کچھ نہیں، معمولی سا ہے رمز سا، وہ بھی سمجھنے والے سمجھتے ہیں، کوئی شاید آپ میں سے بہت سے کے دلوں میں یہ بات گزری بھی نہ ہو، لیکن ابن حمام تو ابن حمام ہے۔ انہوں نے کہا شاید کسی کے دل میں اس مقام میں یہ بات آئے کہ اچھا تفتزانی نے غلطی کر دی، تو بڑا جیتا ہے، پہلوان ہے، تو اپنے آپ کے طرف کوئی اشارہ تو کیا، فرمائے نہیں میں کچھ نہیں، واللہ الموفق، صحیح بات کی توفیق دینے والا اللہ ہی ہے، اس کی توفیق سے ہوا میں نے جو کچھ کیا، یہ فرما دیا، ورنہ یہ بیچ میں اس جملے کا کوئی ربط نہیں بنتا، ربط یہ ہے۔ اب کہتے ہیں میاں جب یہ بات پتہ لگ گئی کہ علم عادی جو ہے یہ علم ہے، مفید قطع ہے، تو
جنہوں نے دیکھو بعض لوگوں نے بڑی تشنیع کی علامہ طبرانی پر رحمہ اللہ تعالی، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو بات کفر تک پہنچائی۔ تو کہتے ہیں میاں جب میں نے یہ تقریر کر دی کہ میاں اس علم قطعی کی تعریف میں عدم احتمال النقیض کا لفظ شامل ہی نہیں۔ علم قطعی کی تعریف میں صرف دو چیزیں ہیں کہ جزم اس سے حاصل ہو، وہ علم جزمی ہو، مطابق للواقع ہو، اور عن موجبن ہو، بس۔ اب اس کی نقیض اگر متصور ہو جائے تو کیا یہ محالات میں سے ہے؟ یہ تو بتا دیا نا کہ اس کی نقیض اگر متصور ہو جائے تو محالات میں سے نہیں ہے۔ تو میاں زیادہ سے زیادہ علامہ طبرانی کے قول سے کیا ثابت ہو جائے گا کہ نقیض متصور ہو گئی ہے۔ تو جب نقیض متصور ہو گئی ہے اور وہ محالات میں سے نہیں ہے تو کیا کفر ہو گیا؟ کفر تو نہیں ہوا۔ تو جن علماء نے علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ پر تشنیع کرتے ہوئے اس حد تک وہ پہنچے کہ انہوں نے کفر کی نسبت کی ہے، ان سے تعجب کی بات ہے، ان کے علم پر تعجب کرنا چاہیے۔ ابن حمام فرماتے ہیں کہ اس قدر تو معاملہ نہیں پہنچانا چاہیے بھائی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ میری اس تقریر کو اگر آپ غور سے آپ کو پتہ لگے گا تو نقیض تو محالات میں سے نہیں ہے۔ تو جب نقیض محالات میں سے نہیں ہے تو نقیض کا اگر پہلے تو علامہ طبرانی نے نقیض کا قول کیا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ملازمہ کو اقناعی کر رہے ہیں، دلیل کو خطابی کر رہے ہیں۔ لیکن چلو خطابی کہہ دیا، اقناعی کہہ دیا ملازمے کو، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا کہ نقیض متصور ہو جائے گی۔ تو نقیض متصور ہونا کوئی محالات میں سے تو نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے، ممکن کہ ہر دو جانب جائز ہوتے ہیں۔ اس لیے تشنیع اس حد تک کرنا علامہ طبرانی پر کہ معاملہ کفر تک پہنچائیں، یہ قابل تعجب بات ہے۔ ان علماء سے جنہوں نے یہ کام کیا قابل تعجب بات ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں وعن ظہور دخولہ فی العلم، یہ بات جب ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ علوم عادیہ جو ہے یہ علم میں داخل ہے، یہ علم قطعی ہے، لیکن اس کا نقیض محالات میں سے نہیں ہے۔ جب یہ ساری باتیں آپ سمجھ گئے بماذا کرنا، تو اس کے بعد اب کفر بعض الناس القائل بأن الملازمۃ اقناعیۃ او ظنیۃ ونحوہ قابل تعجب، سمجھا گئی ہے؟ لہذا بعض الناس کا کفر کا قول کرنا اس قائل کے لیے جس نے یہ قول کیا کہ ملازمہ اقناعیہ ہے یا ظنیہ ہے یا اس قسم کا قول کیا کہ دلیل خطابی ہے وغیرہ، تو ان کے لیے اس قسم کی تشنیعات کرنا یہ قابل تعجب بات ہے۔ لہذا اتنا لمبا چوڑا نہیں کرنا چاہیے اس بات کو۔ اقناعی اگر کہہ دیا تو کافر نہیں ہوا ہے، کیونکہ اقناعی کہہ دیا تو زیادہ سے زیادہ جانب مخالف جائز ہو جائے گا نا، یعنی نقیض جائز ہو جائے گی نا۔ تو نقیض تو ویسے جائز ہے یار، وہ تو ممکن ہے، وہ تو محالات میں سے نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات ہو؟ تو بہرحال علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ تو علامہ طبرانی کو بچانے کی کوشش کی ہے کہ اتنی تشریح نہیں کرنی چاہیے کہ کفر تک پہنچائیں آپ۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ باقی اس شرح کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اسی بات کے متعلق پوری تفصیل
انہوں نے کی ہے یہ 2-4 صفحوں کے اندر. یہ ایک اصل ختم ہو گیا. ایک رکن ثانی العلم بصفات اللہ تعالی. پہلے تھا العلم بذات اللہ تعالی. اس میں وہ 10 فصول آپ نے پڑھی. اب ذات کے مباحث اور متعلقات ختم ہونے کے بعد صفات کا درجہ آتا ہے. تو دوسرے رکن میں صفات کی بات رکھی. فرماتے یہاں بھی وَمَدَارُهُ عَلَىٰ 10 اصول. اس رکن کا مدار بھی 10 اصول پر ہے. حاصل 6 منها العلم بأنه تعالی قادر عالم حی مرید. 6 کا خلاصہ تو ان صفات سے متعلق ہے کہ باری تعالیٰ قادر بھی ہے، صاحب قدرت ہے، قدرت اس کی صفت ہے. عالم بھی ہے، علم اس کی صفت ہے. حی بھی ہے، حیات اس کی صفت ہے. مرید بھی ہے، ارادہ اس کی صفت ہے. یہ تو مشتقات کا حمل ہے نا. تو آپ نے پڑھا ہے کہ مشتقات کا حمل تو اس وقت صحیح ہوگا جب کہ مبدا اس کے ساتھ قائم تو ہو. تو باری تعالیٰ کی صفات یہ 4 گن لی ہے: قدرت، علم، حیات، ارادہ. 2 اور ملائیں گے. 6 کا خلاصہ نکال رہے ہیں، پھر 4 بات کا بھی ذکر کریں گے. تو فرماتے ہیں دیکھو میاں، پہلے رکن میں باری تعالیٰ کی الوہیت ثابت ہو گئی. ذات کے جو مباحث تھے، الوہیت کے جو مباحث تھے، تو الوہیت جب ثابت ہو گئی کہ الہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ تمام ممکنات مخلوق ہیں اسی کے. تمام ممکنات جب وہ الہ ہے، خالق ہے، معبود برحق ہے، تو معبود کیوں ہے؟ معبود اسی لیے ہے کہ وہ خالق ہے. تو جب خالق ہے تو مخلوق کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ مخلوق کے خلق کی نسبت خالق کی طرف ہوتی ہے. تو پتہ لگا کہ تمام مخلوق کا استناد بحیثیت خلق اس کی طرف. اسی لیے فرمایا کہ لما ثبت وحدانیتہ فی الالوہیت ثبت استناد کل الحوادث الیہ. تمام حوادث کا استناد اسی کی طرف ثابت ہو گیا. الوہیت کے اس بات کے ضمن میں یہ چیز آ گئی ہے. اور فرماتے ہیں کہ نہیں مانتے ہو تو وہ مشاہد، یہ چیز تو مشاہدے میں بھی ہے. کہ میاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بندے کے کسب کو اس کے خلق میں دخل ہی نہیں ہوتا اور شے پیدا ہو جاتی. یہ جو مٹی سے کیڑے بنتے ہیں، کیڑے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بندے نے کوئی فیکٹری لگائی ہے کیڑیوں کی، کیڑے بنانے کی. عین مٹی سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں.
کس کے کسب کو اس میں دخل ہے کسی کے دخل، کسی کے کسب کو دخل؟ پانی میں مچھلی پیدا ہوتی ہے، کس کے کسب کو مچھلی کی پیدائش میں دخل ہے؟ وہ سمندر جو الہی سمندر ہے، جو الہی پانی بہتا ہے، ایک آپ کے جو بنائے ہوئے حوض ہوتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو الہی سمندر بہتے ہیں کتنی مچھلیاں ہیں اس میں، کس کے کسب کو دخل ہے اس میں؟ تو بلا کسی غور و فکر کے پتہ لگتا ہے بھائی ان کا بھی کوئی خالق تو ہے۔ ہاں تو یہ کیڑے کا خالق ہے تو میرا خالق کون ہے؟ اس کیڑے سے تو میں موٹا ہوں نا، تو میرا بھی تو یہ کیڑا بغیر خالق کے نہیں بن سکتا ہے، کوئی تو ہوگا۔ البحرۃ تدل علی البعیر وهذا العالم الکبیر کیف لا يدل علی العلیم الخبیر۔ ایک مینگنی راستے میں آپ کو مل جاتی ہے تو مینگنی کہتی ہے میرا، ہاں جس کے پیٹ سے میں نکلی ہوں نا وہ اونٹ ہے، اونٹ تو اونٹ کی آنتڑی کے بغیر مینگنی نہیں بنتی ہے۔ تو ہمارا یہ موٹا بدن یہ بغیر کسی کے بنائے بن گیا، اس لیے پتہ لگا کہ جمیع حوادث کا استناد باعتبار خلق اسی الہ کی طرف ہے جس کی الوہیت دلائل سے ثابت ہو گئی ہے، وہی سب کا خالق ہے۔ اسی لیے فرمایا ثبت استناد کل الحوادث الیہ وہو مشاہد لنا، وہو مشاہد، بہت سی جگہوں میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا استناد، اس کے خلق کا استناد آپ کسی اور چیز کی طرف نہیں کر سکتے کہ وہاں کسی کو دخل نہیں ہے۔ منہا، اچھا خالق تو وہ ہو گیا، وجود تو اس نے دے دی، لیکن وجود کے علاوہ بھی وَمِنْهَا کمال الاحسان، احسان کہ دیکھو میاں ان مخلوق و حوادث کے ساتھ باری تعالیٰ نے ایجاد میں بھی بڑی کرم نوازی فرمائی۔ اس کے وجود کو دیکھیں، ہر ایک کا وجود الگ ایک مصنوع ہے اور اس میں الگ صنعت ہے، الگ کاریگری ہے، اور پھر ہر ایک مصنوع کے وجود میں جناب مختلف مصالح ہیں، مختلف منافع ہیں، مختلف حکمتیں ہیں۔ احسان کے لفظ میں یہ سارا ہے کہ منہا کمال الاحسان، کہ ان حوادث کے وجود میں، ایجاد میں، ان کے بقا میں باری تعالیٰ کا کمال احسان ہے، کمال احسان موجود ہے۔ سائنس اسی تفتیش کا نام ہے کہ مخلوق موجودہ جو ہے، موجودہ مخلوق میں سے کسی جزئی کی تحقیقات کریں کہ اس کے وجود میں، اس کے پرزوں میں، اس کے اعضاء میں کیا کیا منافع ہیں، کیا کیا مضرات ہیں، سائنس اس کا نام ہے۔ تو میاں مخلوق کے جزیات میں جتنی تفتیش کریں گے، آلات تفتیش آپ کے پاس ہوں گے، ہاں لیبارٹریاں ہوں گی، تجزیہ کر سکیں گے، منافع اور مضرات نکال سکیں گے، تو پھر اللہ جل مجدہ کے اوپر ایمان مضبوط نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے مخلوق میں تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اللہ ان سائنسدانوں کو توفیق دے، ہاں
کہ یہ سائنسدان تو کہلاتے ہیں لیکن مسلمان نہیں کہلاتے، حالانکہ اسلام کے دواعی ان کے پاس زیادہ ہیں، ہم سے ان کے پاس زیادہ ہے۔ اسلام کے دلائل، اسلام کے حقانیت کے دلائل ہم سے زیادہ یہ لوگ جانتے ہیں، کہ ہمیں کیا پتہ کہ مچھلی کے وجود میں کتنے منافع ہیں، کتنے مضرات ہیں۔ لیکن ایک سائنسدان نے اگر اس کا تجزیہ کیا ہے تو لیبارٹری کے ذریعے سے اس کا سارا کچھ آنتڑی ساری تجزیہ کر کے وہ نکال سکتا ہے، تو وہ ہر حکمت باری تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ لیکن اللہ ان سائنسدانوں کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ تو بہرحال اس لیے فرمایا منہا کمال الاحسان، اور جب باری تعالیٰ نے ان تمام حوادث کو موجود کیا، وجود دے دی، وجود کے ساتھ کمال احسانات کیے، کتنے منافع رکھے ہر ایک کے وجود میں۔ تمہیں یہ دو چیزیں جب آپ اکٹھا کریں گے کہ ایک ان حوادث کا ایجاد کیا، دوسرا ان حوادث میں ہر ایک کے ساتھ احسانات کیے کہ کئی قسم کے منافع اور حکمتیں ان میں رکھی، تو یہ ایجاد و احسان دونوں کو جب آپ ملحوظ کریں گے تو یہ دلالت کریں گے کس پر؟ باری تعالیٰ کی قدرت پر۔ تو ان دونوں یہ دلیل بنیں گے کس کے؟ کہ بھئی ایسا موجد جو ایجاد بھی کرتا ہے ایسے مخلوق کو، اور پھر ان کے اندر یہ منافع اور حکم بھی رکھتا ہے، وہ بغیر قدرت کے نہیں ہو سکتا، عاجز ایسے کام نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو قدرت ماننا پڑ گئی، اسی لیے فرمایا وَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ قُدْرَتُهُ تَعَالَى وَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ قُدْرَتَهُ تَعَالَى وَعِلْمَهُ بِمَا يَفْعَلُهُ وَيُوجِدُهُ۔ باری تعالیٰ کے قدرت کو یہ مستلزم ہے، باری تعالیٰ کے علم کو بھی یہ مستلزم ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ جو قادر نہ ہو وہ یہ کام کر سکے، جس کا علم نہ ہو وہ یہ کام کر سکے۔ تو یہ تو آپ کے پاس دلائل قدرت و علم آ گئے کہ باری تعالیٰ قادر بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ فرماتے ہیں وَيُنْضَمُّ إِلَى هَذَا أَنَّهُ الْمُوجِدُ لِأَفْعَالِ الْمَخْلُوقَاتِ۔ ایک بات اگر اس سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ ملائیں کہ ہر مخلوق کا وہ موجد ہے، محدث ہے اور محسن ہے، تو اس کے ساتھ اگر آپ نے ایک بات اور بڑھا دی کہ مخلوقات کے ذات کے تو وہ موجد ہے، ذات میں تو اس نے حکمتیں رکھی ہیں، لیکن مخلوق کے افعال کا بھی وہ خالق ہے۔ دیکھو، جو ذات کو موجود کر سکتا ہے، جو ذات میں منافع اور مضرات اور حکم رکھ سکتا ہے، تو ذات کا ایجاد زیادہ قوی ہے یا فعل کا ایجاد زیادہ قوی ہے؟ ہاں، وہ مشکل ہے۔ تو جو ذات کو وجود دے سکتا ہے، فعل کو وجود دینا کیا بات ہے؟ اس لیے پتہ لگا کہ بھئی وہ مخلوق کے افعال کا بھی موجد ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، ما مصدریہ ہے وَعَمَلَكُمْ، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، وَمَا تَعْمَلُونَ یعنی وَعَمَلَكُمْ، ما مصدریہ۔
تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی باری تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہ چیز ملا لیں گے تو تین چیزیں ہو جائیں گی۔ ایک حوادث کا وجود، دوسرا حوادث کے احسانات، تیسرا کہ افعال کا بھی خالق ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب مل جائیں گی تو فَيَلْزَمُهُ عِلْمُهُ بِكُلِّ جُزِيٍّ جُزِيٍّ، پھر اس کو لازم ہے کہ میاں باری تعالیٰ جو ان صفات سے موصوف ہے کہ تمام حوادث کا کو وجود دینے والا بھی وہی ہے، تمام حوادث کے وجودات میں وہ اتنی حکمتیں اور منافع اور مضرات رکھنے والا بھی وہی ہے، اور تمام مخلوق کے افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ تو یہ تین چیزیں جب مل جائیں گی تو پتہ لگا کہ ان مخلوقات میں سے ہر جزی جزی کا وہ عالم ہے، ہر جزی جزی کا۔ فلاسفہ کا رد کر گئے۔ فلاسفہ کہتے ہیں باری تعالیٰ کو کلیات کا علم تو ہے لیکن جزیات کا علم نہیں ہے۔ جزیات کا علم اگر ہے تو بطریقہ کلی ہے، یعنی بطریقہ کلی، کلیات کو ان کے لیے مرآت بنائے جزیات کے لیے، تو اس طریقے سے جزی کا علم آئے گا، ورنہ جزی کا علم براہ راست بلا واسطہ نہیں مانتے باری تعالیٰ کے لیے۔ تو ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تین دلیلیں، تین چیزیں ملا لو تو مستفاد کیا چیز ہوگی کہ باری تعالیٰ کو ہر جزی کا بھی علم، ہر جزی کا بھی، اور ہر جزی کا علم نہ ہو، ہر جزی کے ایجاد پر قدرت نہ ہو تو پھر پیدا کیسے کیا جزی کو؟ اس لیے کہتے ہیں لازماً یہ فیلزمہ، اس کو لازم یہ ہو جائے گا علمہ بکل جزی جزی، ہر جزی جزی کا باری تعالیٰ کو علم ہے، اور ہر جزی کا علم ہے بوجوہ جزیت۔ دیکھیں ایک جزی میں کئی حیثیات ہوتی ہیں، کئی وجوہ، کئی جہات ہوتی ہیں، تو جزی کا علم ہے اور جزی کے ہر جہت کا علم ہے۔ اب علوم کا اندازہ لگائیں تو غیر متناہی علوم، ہر جزی کے تمام جہات کا بھی علم ہے، ہر جزی کا علم بتمام الحیثیات ہے، تو اب ایک جزی میں بھی حیثیات لامتناہی ہو سکتی ہے، تو ہر جزی میں حیثیات نکالتے جائیں تو جمیع علوم باری تعالیٰ کے لامتناہی ہو جائیں گے باعتبار مقولہ کم، غیر متناہی باری تعالیٰ کے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ والعلم والقدرت، اب اور صفت ثابت کرنا چاہتے ہیں، علم بھی ثابت ہو گیا، قدرت بھی ثابت ہو گئی۔ اچھا تو کہتے ہیں علم اور قدرت دونوں کو مان لے تو میاں علم اور قدرت بدون حیات نہیں ہو سکتے۔ دیکھو علم ایک صفت ہے، موصوف کا تقاضا کرتی ہے ہر صفت بغیر موصوف کے۔ قدرت ایک صفت ہے، قدرت موصوف کے بغیر، تو علم اور قدرت دونوں میں لائیں گے تو جس میں حیات نہیں ہے وہ اس کے موصوف بن سکتے ہیں۔ یہ کاغذ ہے میرے ہاتھ میں، ابھی کسی نے دیا، یہ عالم ہے، علم سے یہ موصوف ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس یہ قلم ہے، یہ ڈبہ ہے، یہ علم سے موصوف ہو سکتا ہے، قدرت سے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ حیات
تو علم اور قدرت دونوں ملائیں گے تو وہ تقاضا کریں گے کہ حیات بھی ہونی چاہیے، ہمارے موصوف میں حیات بھی ہونی چاہیے، لہذا 3 صفات تو اس طریقے سے ثابت ہو گئی ہے، علم اور قدرت اور حیات۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے اس میں۔ حضرت دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولمن له حق علينا ولاخواننا ولاخواتنا ولعشيرتنا ولاقاربنا ولاحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله